دوسرا انسان وہ ہے کہ ماں باپ کی پر مہربانی کرے، بوڑھے ماں باپ پر شفقت کرے، وشفقت والدیہ، اپنے ماں باپ پر شفقت کرے۔ ایسا انسان بھی موت کے وقت سختی سے بچ جائے گا، موت آسانی کے ساتھ آئے گی، موت کی سختی سے وہ بچ جائے گا۔ موت کی سختی جانتے ہیں کیا ہے؟ موت کی سختی یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں یہ الفاظ ارشاد فرماتے تھے: اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ پروردگار عالم موت کی سختی سے حفاظت فرمائے، موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے، جو اس وقت جو پریشانیاں ہوتی ہے، بے چینیاں ہوتی ہے، اس وقت کی تکلیف سے بچائیے۔ یہ دعا کن کی ہو رہی ہے؟ ہمارے اعراف کے آقا، جس کے لیے زمین و زماں کو بنایا گیا، کائنات سجائی گئی ہے، جس کے لیے جو ہے چاند کو چاندنی ملی ہے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ موت کی سختی سے حفاظت فرمائیے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ موت کی سختی سے بچ جائے، موت آسانی کے ساتھ آ جائے، تو اس کا علاج، اس کا حل اور اس کا تحفہ اللہ کے نبی نے عطا فرما دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب معاشرے کا جائزہ لیجئے، اگر انسان شادی سے پہلے تھوڑا بہت تو انسان خیال کر لیتا ہے ماں باپ کا، لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے اپنا بوریا بسترا الگ کر دیا، کھانا پینا الگ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ظلم تو یہ ہے، تعجب تو اس بات پر ہے، اپنا کھانا الگ کیا ہے، الگ بنا کے کھا رہا، کوئی دقت نہیں، لیکن ذرا بوڑھے ماں باپ کو بھی تو پوچھ لیا جائے، ان کے دکھ درد میں بھی تو کبھی شریک ہونا چاہیے، لیکن نہیں دیکھا گیا۔ نوجوان اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھتا یہ ہے بوڑھے ماں باپ میں ہماری عزت نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کی سیوا کرنے میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کا خیال کرنے میں ہماری کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور جو تکلیف ہوئی ہے، اور پھر اس نے تجھے دودھ پلا کر کے اتنا بڑا کیا، جوان کیا ہے، اسی ماں کو انسان بھول جاتا ہے۔ وہ باپ جس نے دھوپ کی سختی کو برداشت کر کے، بھوکا رہ کر کے بیٹے کو جوان کیا ہے، وہی بیٹا، وہی بیٹی، وہی لڑکیاں، وہی لڑکے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، خیال تک نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ یہاں جا رہا ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کے خیال کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام میں یہ دے گا کہ موت کی سختی سے بچ جاؤ گے۔ ماں اور باپ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے، اگر آپ کو ماں باپ کی دعا نہیں ملی ہے، آپ زندگی بھر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ میری بات کو غور سے آپ سن لیں، اگر دامن میں ماں باپ کی دعائیں نہیں ہے، ماں باپ کا آپ پر سایہ نہیں ہے، ماں باپ کو پریشان کیا ہے، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، ٹھیس پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر یاد رکھیے زمانے بھر ٹھوکریں کھائیں گے، دنیا کے کوئی بھی انسان آپ کو ٹھوکر کھانے سے بچا نہیں سکتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے سرزمین پر چلے جائیں، عمرہ پہ عمرہ کرتے چلے آئے، اور حج پر حج کرتے کرتے آپ جوانی کو ختم کر دے، حجر اسود کو سامنے لپٹ کر کے دعائیں کرتے رہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے اندر جو ٹھوکریں آئے گی، جو رسوائی آئے گی، جو پریشانیاں آئے گی، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے عزت پا رہے ہیں اور عزت ہمیں مل رہی ہے۔ جاؤ ان ماں باپ کو دیکھو کیا حال ہو رہے ہیں، اس ماں باپ کو جا کر کے دیکھو تو ذرا صحیح کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں۔ کوئی نہیں
بیوی کو لے کر کے ہم پردیس آ گئے ہیں، ماں تمہارے انتظار کر رہی ہے، بیٹا چھٹیوں میں آئے گا، ملنے کے لیے آئے گا، لیکن بیٹا بھی بے شرم ہے، بے غیرت ہے، نہ جانے کیسے انسان ہے، اب کیا پتھر لیے پھر رہے ہیں۔ وہ چھٹیوں میں بھی ماں اور باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، چھٹیوں میں بھی اپنی بیوی کو لے کر کے شاپنگ پہ جاتے ہیں اور شاپنگ پہ شاپنگ کراتے ہیں۔ تمہیں یہ پیغام کس نے دیا؟ تمہیں یہ دستور عمل کس نے دیا؟ اس بوڑھی ماں انتظار کرتے کرتے سو جا رہی ہے کہ میرا لال آئے گا، چھٹیاں ہوئی ہے اور اس موقع پر آئے گا، مجھے دیکھے گا، میرے لیے تحفہ لائے گا، میرے لیے ہدیہ لائے گا۔ لیکن وہ ظالم بیٹا چھٹیوں کے موقع پر بھی اپنے ماں باپ کے یہاں نہیں جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر کے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ مالدار بن جائیں گے، آپ کو عزت مل جائے گی، آپ کے گھر کے اندر سکون آ جائے گا، آپ کے گھر کے اندر رحمتیں آ جائے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ اسی لیے فرمایا پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، ادب کرو، تو تمہیں یہ چیز، یہ عمل موت کی سختی سے بچا دے گی، آسانی کے ساتھ موت آئے گی۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ موت آسانی کے ساتھ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر آئیے ماں باپ کا احترام کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے، ان کا ہر طریقے سے ان کا تعاون کیجئے، ان کا دیکھ ریکھ کیجئے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے جو ہے اولڈ ہاؤس میں آپ جا کر کے جمع کرا دیں،